وہ تو اتنا اس کا میتھمیٹکس اتنا ہی ہے، انسان کا میتھمیٹکس. اللہ کا میتھمیٹکس ڈفرینٹ ہے. اللہ نے اپنے میتھمیٹکس کے اوپر جو ہے نا نعمتوں کو تقسیم کیا ہے. تو اللہ کے میتھمیٹکس پہ سوال نہ اٹھائیں، ورنہ آپ کے پاس جو ہے اویل وہ بھی چھن جائے گا. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نعمتیں دی ہیں نا تو پھر آزمائشیں بھی اسی ہائی لیول کی دے رکھی ہیں. جو اگر کہیں گے نا کہ ہمیں وہ نعمتیں ملے تو پھر آزمائشیں بھی برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں، وہ تو آپ سے ہوگا نہیں. تو پھر آپ وہی صحیح ہے جو آپ کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، وہ زیادہ اچھی ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے نا، برب الناس، کہ مانو یا نہ مانو، رب تو ناس کا، لوگوں کا، سب کا رب اللہ ہی ہے. ایسی قومیں ہیں نا جو اللہ کو موحد نہیں مانتی، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو کہہ کے ایک ساتھ مخاطب کر دیا کہ رب جو ہے نا سب کا اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی طرف سے تم آئے ہو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. مالک الناس، وہ لوگوں کا مالک ہے. اب آپ دیکھیں اس کے بعد کیا گنجائش رہتی ہے کہ ہم اپنی ملکیت اپنی ذات پر کوئی شو کریں. انفیکٹ ہم تو جنت کا سودا کر کے آئیں. قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہاری جان کے بدلے جنت کا سودا کر دیا. اب سودے و سودا تو باطل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سودا کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے کہ تم اس دنیا میں میری عبادت کرو گے، میرے دین کے لیے کھپو گے، میرے دین کے لیے کی سر بلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ کو، آپ کو پتہ ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ کام یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کوشش کی جائے. اللہ کا تعارف لوگوں کو پیش کیا جائے، اللہ کا دین لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے. ہم اس کو کم شمار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بس نماز پڑھنی بہت بڑی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اور عبادات کرنی بہت بڑی بات ہے. زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں ویلفیئر کام سوچتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کھانا کھلا دو، کتنا بڑا ویلفیئر ورک کر لیا. چلو بھائی لوگوں کو جو ہے نا کچھ اور ہیلپ کر دو، کتنا بڑا ویلفیئر ورک کر دیا. اسلام کا سب سے بڑا ویلفیئر ورک یہ ہے کہ کسی کو دین کی طرف مائل کرنا، کسی کو دین سکھا دینا، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دینا، لوگوں کو دین سے جوڑ دینا. اسلام سب سے بڑا ویلفیئر ورک اس کو کہتا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم اس کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے اور ہم نے ویلفیئر ورک بھی مغرب والے ڈھونڈ کے رکھے ہوئے. یہ تو مغرب میں ہوتا ہے، ان کے پاس تو دین ہے نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ اس کی طرف آتے نہیں ہیں. ان کے یہاں بھی مشنری ورک ہوتا ہے لیکن اس لیول پہ ان کا کوئی اجر نہیں. اور اب کی جو جنریشن ہے وہ تو دین سے ہی جو ہے ایتھسٹ ہوتی جا رہی ہے، تو اب وہ ان کے اندر وہ چیز اتنی زیادہ نہیں رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین میں سب سے بڑا ویلفیئر، کیونکہ جب آپ کسی کو دین سے جوڑ دیں گے نا، وہ اپنے رب سے دعا مانگ کر اپنا کھانا بھی خود ہی جو ہے نا، اگر رزق میں کوئی کمی ہوگی نا تو وہ اللہ سے مانگ لے گا. اور اللہ تعالیٰ کا میرا پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہت غیور ہے، اسپیشلی ان بندوں کے معاملے میں کہ جو دین کے کام میں لگے ہوں. اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جھکنے نہیں دیتا جو دین کے راستے پر لگے ہوں اور جو دین سکھانے اور سیکھنے میں لگے ہوں. میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگ، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت پہ بات آتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں، جو دین کے کام میں لگے ہوئے نا، اللہ تعالیٰ ان کو تو کبھی جھکنے دیتا ہی نہیں. ہاں آپ کے دین میں کے کام میں اخلاص کتنا ہے یہ الگ بات. ہاں اگر مسلک ہے، فرقہ واریت ہے، تو ان کی کوئی گارنٹی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ مسلک اور فرقہ واریت کی اللہ تعالیٰ سخت جو ہے نا مذمت کرتا ہے، بالکل پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اسی لیے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بات کو اسی طرح قائم رکھے، مدرسۃ الہادی کو مسلک سے کیا کہتے ہیں، مسلک سے بالکل مبرہ رکھے. ٹھیک ہے نا، ورنہ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ اگر میں دیکھتی نا کہیں اور ایسا کام ہو رہا ہے تو میں اپنا آرام سے بیٹھ جاتی، مجھے قطعاً کوئی وہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا میں ایسے کوئی مدرسے ہی نہیں ہیں کہ جو مسلک کے بغیر بھی کوئی کام کر رہے ہیں. تو اس لیے بڑی نیڈ محسوس ہوئی کہ مدرسۃ الہادی کو جو ہے نا اوپن کیا جائے. اور ہم ابھی تک اللہ کا شکر ہے اوریجنل دین کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی کو، میری سب سے زیادہ دعا یہ ہوتی ہے کہ اس میں ملاوٹ نہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جب اللہ کے نام کی بات کرتے ہو تو پھر جوڑو پھر اللہ سے لوگوں کو، اپنے سے نہ جوڑو، چیزوں سے نہ جوڑو، مسلک سے نہ جوڑو، اللہ سے جوڑو پھر. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مالک الناس الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آ جاؤ. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے کے شر سے. یہ وسوسہ جو ہے نا یہ کون ڈالتا ہے؟ شیاطین ڈالتے ہیں، جن بھی ڈالتے ہیں.
اور آپ نے یہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہی، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتا کر ہمیں اور تعلیم دے دی گئی کہ کس طرح سے وسوسہ ڈالا جاتا ہے. اور جب نبی کو وسوسہ ڈال دیا، پہلے انسان اور پہلے نبی بھی، تو ان کو وسوسہ ڈال کر جب وہ درخت کے تک لے گیا تو پھر انسان تو اور بھی زیادہ جو ہے نا الرٹ ہو جائے کہ انسان جو ہے پھر تو اس کو کتنی زیادہ مطلب حصار کی ضرورت ہے، کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور کتنی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور کتنا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں شیطان کے وسوسے میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو شیطان جو ہے نا لگا پڑا ہے، اس نے چیلنج کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے تیرے راستے سے ہٹا کر رہوں گا، اور اللہ نے بھی اس کو چیلنج کر رکھا ہے. شیطان اللہ کا دشمن ہے، اور تو شیطان ہمارا بھی دشمن ہے. تو شیطان نے چیلنج کیا تھا، اللہ نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میرے مخلص بندے تیرے کبھی بھی داؤ میں نہیں آئیں گے، تیرے ہاتھ میں نہیں آ سکتے میرے مخلص. اللہ ہم سب کو وہ اللہ کے مخلص بندے بنائے، آمین. کیونکہ اللہ کے چیلنج کو کامیاب بنانا ہے. شیطان کے وسوسے سے کیوں بچنا ہے ہمیں؟ شیطان کے وسوسے سے کیوں ہمیں دور رہنا ہے؟ کیونکہ اللہ کے چیلنج کو ہمیں کامیاب بنانا ہے. ہم مخلص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ نے ہماری بیس پر یہ اس کو چیلنج کر دیا تھا. کتنی بڑی بات، کتنا بڑا مقام انسان کا. کسی اور ہستی کے بیس پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس طرح چیلنج نہیں کیا تھا. یہ انسان ہے کہ جس کے اوپر وہ جیسے آراف کے دن عرفہ کے دن جس طرح سے اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے نا اپنے بندوں کے لیے کہ وہ میرے بندے جو ہیں وہ یہ جو ہے نا آئے ہوئے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، تو یہ صرف اور صرف مجھ سے جو ہے نا وہ مغفرت چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے ان پر. ٹھیک ہے، تو وسوسوں سے اس لیے بھی اور شیطان سے اس لیے صرف اس لیے نہیں، کبھی بھی شیطان سے اس لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ایک نیا جذبہ اپنے اندر. نہیں، ہم شیطان کے کہنے پہ نہیں چلیں گے، وہ اللہ کا دشمن ہے. جب آپ یہ جذبہ رکھیں گے نا، یہ میرا اپنا یعنی بہت پرانا میرا میں جو شیطان کو اگر شیطان کا مانوں تو مجھے ہمیشہ یہ چیز بہت ہوتی ہے، نہیں اللہ کا چیلنج جو ہے میں ناکام کیسے کر دوں، میں شیطان کے راستے پہ نہیں چل سکتی، مجھے سوٹ نہیں کرتا، میں اللہ کی بندی ہوں نا. تو یہ اس لیے میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ کبھی بھی آپ کو شیطان وسوسہ ڈالے نا، مجھے وہ شیطان اگر آپ کو وسوسہ ڈالے نا تو کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آئیے گا، کبھی بھی اس کے کہنے پہ چلیں گے نہیں. ادروائز پھر آپ شیطان کے بندے ہو جائیں گے، پھر آپ اللہ کے بندے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن میں سے بھی ہے اور یہ انسانوں میں سے بھی ہے، اور یعنی کہ انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے. اچھا، شیطان کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان خود سے نہیں آ رہا اس کے کہنے میں، اس کے باتوں میں، انسان شیطان کو جانتا ہے نا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی کمزوریاں پکڑتا ہے. اس کے فرینڈز، اس کے رشتہ دار جو کمزور ہوتے ہیں دین میں، اور ان کو ورغلاتا ہے، اور ان کو جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے، اور ان کو اپنی طرف لے لیتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے بندے کو کے دین کو کمزور کرتا ہے، بندے کو اپنے رب کے عہد میں کمزور کرتا ہے. یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کو الرٹ رہنا ہے اور سمجھنا ہے کہ جب کبھی آپ دیکھیں، آپ نے پیچھے کئی جگہوں پہ دیکھا، میں نے آپ کو بتایا، پڑھایا کہ رشتے آزمائش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قریب ترین رشتوں کو آزمائش کہہ دیا کہ تمہارے اولاد اور تمہارے اسپاؤس بھی آزمائش ہیں. وہ آزمائش کیسے ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز وہ شیطان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، سم ٹائمز وہ شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں، اور وہ آپ کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ رشتے آپ کے اپنے ہوتے ہیں. اب آپ شیطان کو تو ڈیل کر لیتے ہیں، مگر ان رشتوں سے کیسے ڈیل کریں؟ تو ان رشتوں کو بھی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بھی جو ہے سہل انداز سے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ جب دین میں اگر آ ہی گئے تو اب آپ کی نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی فیملیز. آپ کی فیملیز ہیں سب سے بڑا جو آپ کا محاذ ہے نا، آپ کی فیملی ہے. اگر آپ کی فیملی آ گئی نا دین پر، تو پھر آپ جو ہے نا وجعل لی وزیرا من اہلی والا معاملہ ہے نا، کہ وہ دعا یہ مانگا بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے لیے قبول بھی کرے کہ وہ دعا اگر آپ کو یہ دعا اگر آپ کو عطا کر دی گئی نا، تو پھر تو آپ بہت بڑا کام دین کا کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب جو ہے نا نیکسٹ ٹارگٹ آپ نے یہ ہے کہ اپنی فیملیز کو بھی لے کے آنا. اچھا، اس سلسلے میں نے ایک بہت خوبصورت آج کے لیے ایک حدیث جو ہے نا ڈھونڈ کے رکھی ہے، جو مجھے آج سنانی تھی. اسپیشلی کافی دنوں سے میں اس حدیث کو سنبھال کے بیٹھی ہوں کہ میں نے تو سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ترمذی کی حدیث ہے، کچھ فرشتے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زمین پر گھومتے پھرتے ہیں، اور جس جگہ پر کسی قوم کو کسی جگہ پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو، تو ان میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد میں جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب، وہ تیری تعریف اور بزرگی بیان کر رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، انہوں نے مجھے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں نہیں، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جو بیٹھے تھے جن میں، وہ لوگ کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا۔ تو کہا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر وہ کہتے ہیں کس چیز، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کس چیز سے بھاگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ دوزخ سے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو کہا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فرشتوں کو کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ فرشتوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ادھر ادھر گھومتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ آ کر وہاں بیٹھتے ہیں، ان کے نام لکھتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے لے جا کر پیش کرتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کی بخشش فرما دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے، اپنے ہی کسی کام سے آیا تھا، ایسے ہی بیٹھ گیا ان کے ساتھ آ کر، یعنی آپ کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں، کون؟ جو اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے، جو اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ کن کی تعریف ہو رہی ہے؟ جو اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا جو ان کے پاس محض اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند آئی تھی، اور مجھے لگا کہ شاید آج کے دن کے لیے یہ حدیث سب سے زیادہ اہم ہے کہ میں اس حدیث پر جو ہے اینڈنگ کروں، اور قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور اسپیشلی یہاں تو اللہ نے ہمیں ہمت دی کہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پڑھوا دیا، ورنہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے۔ یا رحم الراحمین، اس پورے قرآن کو قبول فرما ہم سب کی طرف سے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم لا الہ الا انت انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اللہم انی اسألک انی اشہد انک لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت فتعال اللہ الملک الحق فتعال اللہ الملک الحق فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم إنك تسمع كلامي اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم السر والعلانية وتعلم السر والعلانية لا يخفى عليك شيء من أمري لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا الباعث الفقير وأنا الباعث الفقير وأنا الباعث الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك ركبته وفادت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا يا خير المسؤولين ويا خير المعطين سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين اللهم إني اجتهدت أن أؤدب ابني فلم أقدر على تأديبه فأدبه أنت لي يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزتك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني اللهم إني نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت یا رب العرش العظیم یا ارحم الراحمین مسجد اقصی کی حفاظت فرما فلسطین یا رحمان فلسطین اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا رب العرش العظیم مسجد اقصی کی حفاظت فرما فلسطین میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین یا رب العرش العظیم یا رحمان یا رحیم یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث یا رحمان یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث یا ودود الرحیم یا رب العرش العظیم ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہم لوگ جو یہاں پر آئے ہیں آپ کا دین سیکھا جو پڑھا اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما یا رب العرش العظیم یا ارحم الراحمین یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث یا رحمان تو ہمیں ہدایت عطا فرما تو ہمیں علم عطا فرما
تو ہمیں حکمت عطا فرما، تو ہم سے دین کا کام لے، تو ہمارے بچوں سے دین کا کام لے یا رب العرش العظیم، یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، یا یشوع، یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا ربی مدرسۃ الہادی کو ترقی دے، مدرسۃ الہادی سے اپنے دین کا کام اخلاص کے ساتھ ہمیشہ لیتا رہے، یا ارحم الراحمین، یا رب العرش العظیم، یا ودود الرحیم، یا رحمان، یا رحیم، یا یشوع، یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا ربی یا رحمان یا رحیم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ان کو دین کے کام کے لیے وقف فرما۔ یا رحمان یا رحیم یا یشوع، یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا رحمان ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، ہم میں سے جن کے رشتوں کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور سعادت مند رشتے عطا فرما، جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی فرما بردار بنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں عطا فرما، سب کو اپنے اپنے گھر عطا فرما، جو لوگ کرائے پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا رب العرش العظیم، یا ارحم الراحمین، یا یشوع، یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا رب العرش العظیم، یا ودود الرحیم، یا سبوح، یا قدوس، یا ذی الجلال والاکرام، یا سبوح، یا قدوس، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ یا رب العرش العظیم، یا ارحم الراحمین، یا یشوع، یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا رحمان سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا رحمان سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، مہنگائی کی شدت کو کم فرما دے۔ یا رب العرش العظیم سب بچیوں کو، سب لوگوں کو یا رحمان سب کے گھروں کے اندر ان کے مردوں کو اللہ تعالیٰ، ان کے بھائیوں کو، ان کے والد کو، ان کے شوہروں کو، ان کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی نصیب فرما، آمین۔ یا رب العرش العظیم میرے تمام اسٹوڈنٹس کو دینے والا ہاتھ بنا دے، میرے تمام اسٹوڈنٹس کو دینے والا ہاتھ بنا دے، میرے تمام اسٹوڈنٹس کو دینے والا ہاتھ بنا دے۔ یا ارحم الراحمین میرے تمام اسٹوڈنٹس کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں عطا فرما دے۔ یا رب العرش العظیم میرے تمام اسٹوڈنٹس کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں عطا فرما دے۔ اور یا رب العرش العظیم میرے تمام اسٹوڈنٹس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے تمام اسٹوڈنٹس کو فرما بردار شوہر اور بچے عطا فرما، میرے تمام اسٹوڈنٹس کے گھروں کے اندر دین نافذ فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ان کے جو بھی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، جو بھی گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دور فرما دے، فیملیز میں آپس میں محبت قائم کر دے، آپس میں اللہ تعالیٰ سب کے جو سسرال والے ہیں، میکے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے آپس میں محبت قائم کر دے، بہن بھائیوں میں محبت قائم کر دے۔ یا رب العرش العظیم میرے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی اور بہت اچھی زندگی عطا فرما، سب کے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی، بہت اچھی زندگی عطا فرما۔ یا رب العرش العظیم، یا ارحم الراحمین ان کے اور سب کے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی زندگی عطا فرما۔ یا رب العرش العظیم ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا فرما، آمین۔ یا رب العرش العظیم سب کے سسرال والوں کو، سب کے ساس سسر کو اللہ تعالیٰ صحت والی، لمبی، اچھی، ہدایت والی زندگی عطا فرما، آمین۔ یا رب العرش العظیم، یا ارحم الراحمین، یا یشوع، یا قیوم برحمتک استغیث ہر انسان کے اللہ تعالیٰ تو دل کی دعا قبول فرما۔ یا رب العرش العظیم، یا ارحم الراحمین، یا یشوع، یا قیوم برحمتک استغیث یا ودود الرحیم، یا رحمان یا رحیم جس کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف ہے، کوئی کسی کا آپریشن ہونا ہے یا ربی، کوئی دل کی تکلیف ہے، کوئی کسی کے ڈائلیسس کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ یا رحمان جب بھی اس وقت دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور میری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ یا رب العرش العظیم سب کے بچوں کو ان کے راستے پہ چلا، سب کے شوہروں کے رزق میں اضافہ فرما، سب کے شوہروں کو دین کی سمجھ عطا فرما، سب کے سسرال والوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا ربی جن کے اولاد نرینہ نہیں ہیں ان کو اولاد نرینہ اور نیک اور صالح اور تندرست اولاد عطا فرما، آمین۔ یا رب العرش العظیم، یا ارحم الراحمین جن کا کوئی ویزوں کا معاملہ ہے اٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تو سب کے کام بنا دے، سب کو میاں بیوی کو، سب کے گھر والوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا رب العرش العظیم،
یا ارحم الراحمین یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث. سب کی اللہ تعالیٰ جن کی بھی صحت کا معاملہ ہے ان سب کو صحت اور صحت والی شفا والی اللہ تعالیٰ تو سب کو صحت اور شفا والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اور جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے صحت شفا اور ہدایت والی زندگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اللہ تعالیٰ تو عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو فیملیز سمیت یا ربی عمرہ پر اور حج پہ لے جانا یا رب العرش العظیم. یا ارحم الراحمین بچیوں کے اچھی جگہ پہ رشتے ہو جائیں اور بچوں کو اچھے روزگار مل جائیں. جن کا کوئی قرضہ ہے اللہ تعالیٰ تو ان کا قرضہ جو ہے وہ دلوا دے, اس کے رزق میں اضافہ کر دے اور اس کا قرضہ جو ہے وہ ادا کروا دے. آمین یا رب العرش العظیم. جن کی وفات ہو چکی ہے یا ربی کاشف بھائی کے بلند درجے ان کو بلند درجے عطا فرما. آمین یا رب العرش العظیم. ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین یا ارحم الراحمین. جن بچوں میں کوئی کمی ہے کوئی سننا یا بولنے کی تو اللہ تعالیٰ تو ان کمیوں کو دور فرما دیں, انہیں صحت والی ہدایت والی لمبی زندگی عطا فرما اور انہیں دین کے کام میں وقف فرما. اور اللہ تعالیٰ جن کا کوئی قرضہ ہے اللہ تعالیٰ تو ان کے قرضے کو اتار دے. اللہ مغفنیہم بما, اللہ تعالیٰ تو ان کی جو ہے اور کس کی اور ہاں اولاد کے لیے صحت کے لیے کاروبار کے لیے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے مجھے کہا ہے اور بہترین گھر کے لیے اور اسپیشلی سب کے گھروں کو اللہ تعالیٰ مدرسہ بنا دے. آمین. سب کے گھر والے صراط مستقیم پر چلیں. آمین یا رب العرش العظیم. یا ارحم الراحمین یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث. سب کے میسیجز میرے پاس آئے, سب کی میرے پاس دعاؤں کے الگ سے پیپرز آئے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے کس کس کے لیے کس کس طرح سے دعا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور کیا چاہتے ہیں تجھ سے, یہ تیرے نام کے لیے آئے ہیں اور تیرے لیے آئے ہیں اور تیرے لیے ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کو اپنے پاس نور کے ممبر عطا فرما دا. کیونکہ یا ربی کہ ہم سب تیرے لیے آئے اور تیرے لیے جمع ہوئے اور تیرے لیے ابھی جدا ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تو نور کے ممبر عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ میری تجھ سے دعا ہے کہ یا ربی جب نور کے ممبر رکھنے لگے تو ان میں ہمیں بھی یاد کرنا اور ہمیں نور کے ممبر عطا فرمانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا, ان کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں داخل ہو جائیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا جنت میں. اور یا ربی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنتی. یا ارحم الراحمین جنت عدن عطا فرما دینا یا رب العرش العظیم. اپنا پڑوس اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت الفردوس میں اپنا پڑوس عطا فرما دینا. یا ارحم الراحمین جنت عدن عطا فرما دینا. آمین یا رب العرش العظیم. ہماری موت آئے تو ایسے کہ دین کے کام کرتے کرتے اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے کرتے یا ربی ہماری موت آئے اور پھر ہمارے درجے بڑھا دینا. یا ارحم الراحمین یا رب العرش العظیم. ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں بہت بڑا مقام عطا کر دینا, ان کو جنت عدن میں رکھ دینا. جو روحیں آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو علیین میں داخل فرما دیں اور اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو بھی علیین میں داخل فرمانا. جنت میں اللہ تعالیٰ پرندوں کی پروں میں پرندوں کی جسموں میں اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو تو داخل فرمانا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں دوزخ سے بچا لے. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار یا رب العرش العظیم. ہمیں عذاب قبر سے بچا اور ہمیں دوزخ کی آگ میں اللہ تعالیٰ نہ ڈالنا. یا رحمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم یا ربی ایسی شکل نہیں لے کے جا سکتے تیرے سامنے کہ تو ہم سے ناراض ہو. یا ربی پوری کوشش ہے یا رحمان, ہم تجھے ناراض نہیں دیکھ سکتے یا رحمان. پوری زندگی ہم اس کوشش میں لگاتے آئیں کہ تو ناراض نہ ہو یا رحمان. ہم سے کوتاہی ہوئی ہوگی, ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی یا رحمان, لیکن تو پلیز ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تیرا اپنا کہنا ہے یا ربی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ بد نصیب ہے اللہ تعالیٰ.
تو ہمیں ایسا بد نصیب نہ بنانا اللہ تعالیٰ، تو ہمیں خوش نصیبی عطا فرما دے، تو ہمیں خوش نصیبی عطا فرما دے یا ربی، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ساری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے یا ارحم الراحمین، ہمارے ساری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے یا ربی، ہمارا اعمال نامہ کلیئر کر دے، ہمارا اعمال نامہ کلیئر کر دے یا ربی، گناہوں سے بالکل مٹا دے یا رحمان، یا رحمان ہمارے گناہوں کو مٹا دے یا ربی، ہمارے اعمال ناموں سے گناہوں کو مٹا دے یا رب العرش العظیم یا ارحم الراحمین۔ ہم تجھے ایسے شکل نہیں دکھا سکتے، ہم تجھے ایسے شکل نہیں دکھا سکتے یا ربی، کیسے کھڑے ہوں گے تیرے سامنے، کیسے کھڑے ہوں گے یا رحمان، کیسے کھڑے ہوں گے یا ارحم الراحمین، شکل نہیں ہمارے پاس تیرے پاس کچھ لے جانے کی یا رحمان، تیری رحمت ہم پر اگر آ گئی تو ہم بچ سکتے ہیں یا ربی، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لینا، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ابھی بھی لے لے یا ربی یا رب العرش العظیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا ربی یا رحمان یا رحیم یا عیشو یا قیوم برحمتک استغیث یا رحمان یا رب العرش العظیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں یا رحمان، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم آپ کے پاس آئیں تو ہمارے اعمال نامے میں گناہ نہ ڈالنا یا ربی، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے تیرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے گناہوں کے ساتھ، ہمارے پاس شکل نہیں ہے یا رحمان یا رحیم، تو پلیز ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا رحمان، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ربی میرے تمام اسٹوڈنٹس کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے یا رحمان، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب العرش العظیم یا رحمان یا رحیم یا عیشو یا قیوم برحمتک استغیث یا رحمان، تو ہمیں معافی عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیوں کو معاف